باران رحمت سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا موضوع ہے جھوٹ اور غیبت۔ مفتی صاحب، جھوٹ اور غیبت پر ابھی ہم بات کر رہے تھے، آپ نے بتایا کہ غیبت کرنے والوں کے لیے گناہ کیا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کون کون سی باتیں جو میں نے کہا تھا کہ غیبت کے زمرے میں آتی ہیں۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں لیکن ہم غیبت نہیں کر رہے، لیکن اگر اس کے پیٹھ پیچھے ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جیسے کہ عیب ہے یا اس میں کوئی برائی ہے تو وہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بھی شخص کے اندر کوئی عیب ہے، آیا وہ سامنے بھی کریں یا اس کے پیچھے بھی کریں، اگر سامنے کریں گے اسے برا لگے گا اور اگر پیچھے کریں گے تو اسے معلوم نہیں ہوگا، لیکن وہ برائی تو ہے نا اس کے اندر، تو یہ غیبت ہی کہلائے گی۔ اور ابھی ایک اور بات میں جو بات ہو رہی تھی اس میں یہ تھا کہ بھائی خاموشی سے سن لیا جائے، ہاں ملایا نہ جائے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ سنا بھی نہ جائے، بلکہ وہاں سے اٹھ کر چلا جایا جائے، کیونکہ حدیث میں آتا تو فرماتے ہیں کہ جو غیبت کر رہا اور وہ اسے سن رہا تو وہ بھی اس میں شمار ہوگا۔ اچھا تو اگر ہم محفل سے اٹھ کے جائیں گے تو محفل کے آداب کے خلاف ہو جائے گی بات کہ بھائی یہ تو بڑا بدتمیز ہے؟ وہ محفل اتنے آداب والی تھی، وہ تو گناہوں میں ملوث ہونے والی محفل تھی، بلکہ آپ کے اٹھنے سے ہو سکتا ہے انہیں بھی سبق مل جائے کہ یار ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ اچھا تو جب ہم اٹھیں تو اس کو بتا کے اٹھیں گے؟ بالکل بتا کے اٹھیں کہ بھائی یہ تم غیبت کر رہے ہو، یہ تم کسی مسلمان کی برائی کر رہے ہو۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان کون ہے؟ جو دوسرے مسلمان جو ہے اس کے ہاتھ اور باللسان بھی وجہ ہی کہ دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے بچا رہے، اسے مسلمان کہا گیا۔ تو بات یہی ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان کو ایذا پہنچا رہے، چاہے زبان سے پہنچا رہے ہو یا ہاتھ سے پہنچا رہے ہو، آپ اس کے عیب بیان کر رہے ہیں تو تب بھی اس کو ایذا پہنچا ہے۔ حضور نے فرمایا قلب مومن بیت الرحمن، اور مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ آپ اللہ جو ہے نا اس مومن کے دل میں آ رہا ہے۔ یہ ہم ایک گناہگار بندے ہیں، گندی کرسی پہ نہیں بیٹھتے، رب پاک ذات ہے، وہ پاک دل میں آتا ہے۔ جب آپ کسی مومن کا دل توڑتے ہیں تو آپ سوچیں اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ غیبت کریں گے چاہے اس کے سامنے کریں یا پیٹھ پیچھے کریں، وہ برائی ہے، اور اگر کوئی سن رہا ہے وہ بھی اس برائی میں ملوث ہے۔ اچھا مفتی صاحب، عموماً آپ کو بھی یہ دیکھنے میں آتا ہوگا، یہ میرے بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ غیبت کو غیبت سمجھ کے نہیں کر رہے ہوتے۔ مطلب ایک بہت جنرل سی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی ہے اور وہ اپنی والدہ سے اپنی اگر ساس کی برائی کر رہی ہے تو وہ اس کو غیبت نہیں سمجھ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ میں تو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی ہوں۔ یا والدہ، اس کے علاوہ بھی اور بھی جو لیڈیز ہیں یا جینٹس ہیں وہ غیبت کو کہتے ہیں کہ ہم دل کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں، آیا ہم بولے تو کس کو بولے؟ رسول اللہ کے سامنے جو ہے نا میں آپ کو دو حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے سامنے ایک عورت نے فرمایا کہ فلاں عورت لمبی ہے، صرف اتنا کہا تھا، تو آپ نے فرمایا تم نے غیبت کی، توبہ کرو، اما عائشہ صدیقہ نے۔ پھر آپ کے سامنے میں حدیث رکھتا ہوں، حضرت حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج کا روزہ رکھنا اور افطار جب تک میں نہ کہوں تب تک نہ کرنا۔ صحابہ کرام نے روزہ رکھ لیا، شام ہوئی، صحابہ کرام آتے رہے، افطار کی یاد لیتے رہے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ، دو عورتیں بھی ہیں انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے، وہ جب بولتے حضور چہرہ پھیر لیتے، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ بتایا کہ حضور دو عورتیں باقی ہیں، فرمایا تم کہتے ہو انہوں نے روزہ رکھا، انہوں نے تو گوشت کھایا اپنے بھائیوں کا، کیسے کھایا؟ فرمایا انہوں نے غیبت کی ہے۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا ان کو بولو کیا کرے، تو حدیث میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جمع ہوا خون نکلا، فرمایا اگر یہ خون یا جمع ہوا خون یہاں نہیں نکلتا تو دوزخ یہاں آگے سے کھاتی۔ مراد یہ ہے، میں بات مکمل کر لوں، مراد یہ ہے کہ غیبت کسی بھی حال میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ چاہے ساس کی بات ہو یا نن کی بات ہو، کسی کی بھی بات ہو، آپ برائی نہ کریں۔ اگر اصلاح کرنی ہے، اگر کوئی عیب دیکھا ہے تو اس کو آپ بیان کرتے ہیں بھائی یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی، لیکن آپ پیچھے پیچھے برائی کرنا، یا میں آپ کو بتاؤں غیبت سننے والا بھی مزے لے رہا ہوتا ہے کہ اچھا، اگر وہ مزے لے کے اچھا بھی کہہ رہا ہے نا تو وہ بھی غیبت میں شمار ہے۔ اور اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نہ خاصہ غیبت کری، اب بہت سے ایسے کہتے ہیں یار فلاں بندہ بڑا اس کے یہ اعمال تھے، یہ معاملات تھے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے احساس دلا رہا ہے لیکن وہ بھی غیبت میں شامل ہے۔ مثال کے طور پہ ہاں افسوس ہو رہا ہے کہ ہاں بڑا معاملہ تھا۔ ایک بہت اہم سوال میں آپ سے کروں گا، اس کا جواب ہمارے ناظرین کے لیے بہت اہم ہوگا۔ اگر ہم روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، تو کیا ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن صوفیہ کے اعتبار سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ صوفیہ کے اعتبار سے خواص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ وہ غیبت بھی نہیں کرتے اور اپنی سوچ میں بھی گناہ نہیں آنے، مکروہ میں آ جاتے ہیں کہ روزہ مکروہ ہو۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اب اس میں ایک کراہیت ظاہر ہوگی۔ خواص الخواص کے نزدیک یہ ہے کہ ان کے نزدیک تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ان کے صوفیہ کے نزدیک
صوفیہ کے نزدیک. کیوں؟ کیونکہ اس نے غیبت کی, مرزا بھائی کا گوشت کھایا. لیکن شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ بھائی روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن کرائے, جیسے بہن نے فرمایا, کرائے ظاہر کی جائے گی. مکروہ کے فعل میں آئے گا کہ اس نے گناہ کبیرہ کیا. یہ گناہ صغیرہ نہیں ہے بھائی, یہ گناہ کبیرہ ہے. لوگ اس کو سمجھتے نہیں کہ گناہ کبیرہ کیا ہے, نماز جان کے چھوڑ دے گناہ کبیرہ ہے, جھوٹ بولنا کیا یہ گناہ کبیرہ ہے. ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. آج کا دور یہ دور ہو گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں تو عام روٹین ہے, کسی کی برائی کر لینا عام روٹین ہے, جھوٹ بولنا عام روٹین ہے. یہی چیز میں نے ابھی اپنے انٹرو میں بھی کہی تھی کہ ہم اس کو گناہ شاید سمجھ ہی نہیں رہے ہیں, اور یہ کتنی ایک بڑی بات ہے. یہ میرے لیے بھی ہے اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اگر روزے کی حالت میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ غیبت کر رہے ہیں, تو آپ اپنا روزہ مکروہ کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں. تو خدارا اب اس بارے میں سوچئے گا کہ کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو اب تک اپنا روزہ خراب کر چکے ہیں, اپنا روزہ مکروہ کر چکے ہیں. ڈاکٹر مبشر صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. ریمیڈی یہ ہے کہ کڈنی انفیکشن عموماً لوگوں کو ہو جاتا ہے, کڈنی انفیکشن کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی کئی وجوہات ہیں انفیکشنز کی, اور اس کے بعد پھر بڑھتے بڑھتے ڈائلیسس کی طرف بندہ چلا جاتا ہے. پہلے ہی اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کڈنی کا فنکشن جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے اور یورین میں کوئی پرابلم آ رہی ہے, تو بہترین چیز ہے کباب چینی. کباب چینی ایک ہرب ہے, پنساریوں کی دکان سے آسانی سے مل جاتی ہے. 100 گرام وہ لے لیجئے کباب چینی, ٹھیک ہے, اور 10 گرام لے لیجئے پھٹکری. ٹھیک ہے. ان دونوں کو صفوف کر لیں, اور صفوف کرنے کے بعد ان دونوں اشیاء کو ایک چٹکی سحر میں, ایک افطار کے بعد چٹکی پانی کے ساتھ استعمال کریں 1 مہینے تک. اور بہترین دعا جو ہے, جو ہزاروں مرتبہ کی آزمودہ ہے, تیر بہدف دعا, سورہ قریش 21 مرتبہ پڑھیں, اول آخر 3 مرتبہ دوشی کے ساتھ, اور دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنی کڈنیوں پر پھیر دیا کریں, اور پانی پہ بھی دم کر کے پئیں. تو انشاءاللہ دعا اور دوا دونوں ساتھ ساتھ بتاتی ہیں ناظرین کو, اس سے بے شمار فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. بالکل. اور ہمارے سیٹ پر آج جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایک بیوٹیشین بھی موجود ہیں, اور بیوٹیشین کا بڑا ایک رول ہوتا ہے کسی بھی بندے کو بڑا ایک فٹ رکھنے میں. اچھا نگہت, مجھے یہ بتائیں آپ کہ رمضانوں میں اکثر لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے. پرابلم کیا ہوتی ہے, اکثر لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جی ہمارا ویٹ بڑھ جاتا ہے. تو روزہ رکھنے کے بعد واقعی ویٹ بڑھ جاتا ہے, کچھ ایسا آپ کے پاس آتی ہیں کمپلینس؟ دیکھیں, کچھ ایسی چیزیں ہم کامن مسٹیکس کرتے ہیں ڈیورنگ رمضان اپنی ڈائٹ میں, جس کی وجہ سے ہمارا ویٹ واقعی بڑھ جاتا ہے. اینڈ آف دا ڈے ہم دیکھتے ہیں مہینے کے آخر میں, جب وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا کھانا جتنا سمپل رکھیں اور ہیلدی رکھیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم شربت پیتے ہیں 3-4 گلاس, آپ نارمل پانی لیجئے اور سپ کر کر کے پیجئے, ایک دم سے بہت ٹھنڈا پانی آپ نہیں پئیں, چاہے سحری میں ہو افطار میں ہو. افطار میں زیادہ ہمیں یہ ہوتا ہے, اچھا افطار اپنا ضرور کھجور سے کیجئے, اور اپنے کھجور آرام سے کھائیے. جو بھی کھانا آپ کھائیں آرام سے چبا کے کھائیے. وہ جلدی جو کھاتے ہیں ویٹ بڑھاتا ہے. بالکل, وہ سارا آپ سٹفنگ کر رہے ہیں, اندر بھر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے جو ہمارا جو پیٹ ہے, جو معدہ ہے ہمارا, اس کے 3 پورشن کیجیے آپ. ایک پورشن آپ کھانے کا, ایک پورشن پانی کے لیے, اور ایک پورشن اس کو اپنے کام کے لیے اور سانس لینے کے لیے رکھیے. آپ کھائیے ضرور جو آپ نے کھانا ہے, بٹ اس کے پورشن چھوٹے کر دیجیے. جیسے اگر آپ نے 2 چپاتی کھانی ہے تو آپ بہتر ہے کہ اس کو 3 دفعہ میں کھا لیں. ٹھیک ہے, تو وہ 3 دفعہ میں آپ کھا لیجیے. اتنا کھائیں کہ جتنا آپ کے 30% آپ کا معدہ بھر جائے. لیکن امی کہتی ہیں پورا ایک ہی دفعہ پیٹ بھر کے کھاؤ. نہیں, امی سے زیادہ جو ہے تو ہمیں بھی جو ہے نا ذرا پرابلم ہوتی ہے. وہ چھوٹے بچوں کی بات الگ ہوتی ہے, لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو تب ہمیں یہ زیادہ پرابلم ہوتی ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ہمیں ذرا سا ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہے. اچھا, آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضانوں میں جو ہمارا ویٹ بڑھ رہا ہوتا ہے اس وجہ سے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ ہم سحری اور افطاری میں جو زیادہ کھا لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر پانی بھی اس پہ ٹھنڈا پی لیتے ہیں, یہ ریزنز ہوتے ہیں. پانی بھی پی لیتے ہیں ٹھنڈا, اس میں ہم مشروب جس میں چینی ہوتی ہے. اچھا, اگر آپ نے شربت پینا ہے تو گڑ کا شربت پیجئے, اس کے ساتھ آپ اس میں تخم ملنگا ضرور ڈالیں. تخم ملنگا میدے کے لیے بڑا اچھا, بہت اچھا ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹاکسیفیکیشن بھی ہوتی ہے, پھر اس سے آپ کو ہائیڈریٹ بھی رکھتا ہے, کیونکہ آپ کے اندر جو پانی زیادہ دیر, وہ پانی ابزارب کر لیتا ہے, تو زیادہ دیر تک آپ کے اندر پانی بھی رہتا ہے, آپ ڈی ہائیڈریٹ بھی نہیں ہوتے. تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے تو آپ کے لیے کام کرتی ہیں. اور پھر جو ہے تو ظاہر اس میں کوئی کیمیکلز, گڑ میں کوئی کیمیکل نہیں ہوتے. سفید چینی میں آپ کو پتا ہے کہ کیمیکلز ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ. اور براؤن شوگر استعمال کرنی چاہیے, میں گھر میں اپنے لیے بالکل براؤن شوگر آپ
آپ کر لیں شکر جسے کہتے ہیں اور گڑ کہہ لیں. لیمو پانی ملا کر کے پی لیمو سکتے ہیں. آپ ڈالیے اس میں تھوڑا سا کالا نمک ایک چٹکی ڈال لیجئے. آپ اس طرح سے چیزیں بنا کے کچھ بھی بنا کے آپ پی مطلب آپ یہی بات ہے کہ ایک دم وہ جو اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے وہ کرنے سے, کیونکہ یہ سوال بڑا اہم تھا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں پھر ہمارا ویٹ بڑھ جاتا ہے, تو یہ ریزن یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے آتا ہے تو ایک دم اسپیڈ میں جو آپ کھاتے ہیں اور سبھی کچھ کھا لیتے ہیں تو وہ ظاہر ہے پھر آپ کا ویٹ گین کرتا اور ہے. بہت زیادہ فرائیڈ چیزیں. ہاں فرائڈ چیزیں سارے ہی کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال نہیں, لیکن اس میں بھی اعتدال کریں اور ساتھ ایسی چیزیں آپ بنا کے رکھیں جیسے چاٹ ہو گئی, لوبیا کی چاٹ ہو گئی, اس میں ویجیٹیبلز یا فروٹس ڈال لیجئے. لیکن خدا نہ جو فروٹ چاٹ بھی بنائے اس میں بھی لوگ چینی ڈالتے ہیں, وہ نہیں براؤن شوگر تو یوز کر رہے ہیں. جن لوگوں کو براؤن نہیں کر رہے, نہیں براؤن کرتی ہوں. جن لوگوں کو یہ شوق ہے, ہاں اس میں ضرورت ہے. جن لوگوں کو یہ شوق ہے کہ جی وہ فٹ رہیں تو انہیں یہ تمام چیزیں جو ابھی نگت نے بتائی ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے. ادروائز آپ کھائیں جی جتنا کھانا ہے, رمضان ہے, فرائی آپ کھانا چاہ رہے تو پھر کھائیں, لیکن جو فٹ رہنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ بات ہے. لیکن سیگمنٹس بھی تو کرے نا پھر ساتھ میں. بالکل. عائشہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے بتایا کہ میں ایک لوگوں کے لیے ایک مثال بننا چاہ رہی ہوں, ان لوگوں کی میں ہیلپ بھی کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو بیچارے کسی حادثے کا شکار ہو گئے, اس کے بعد وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے. عائشہ سب سے زیادہ پرابلم کیا ہوئی تھی, کس چیز میں شروع میں بڑی پرابلم ہوئی تھی جب آپ نے سٹیپ بڑھانا شروع کیا, اور پھر کیا ایسی چیز تھی جس نے آپ کے اندر اتنی ہمت دے دی کہ دین آپ یہاں بیٹھی ہوئی؟ اچھا شہری, آپ مجھے تھوڑا پہلے سے بھی جانتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ میں تھوڑی باہمت اور اس ٹائپ کی ہوں اور زیادہ انرجیٹک بھی رہی ہوں ہمیشہ سے. تو مجھے ٹاسک لگا یہ اپنے لیے, مجھے نہیں پتا, لیکن میں ذہنی طور پہ ایسی ہوں کہ میرے سامنے کوئی چیلنج آ جاتا ہے نا تو پھر وہ مجھے کرنا ہوتا ہے. تو یہ بھی میرے لیے ایک چیلنج تھا کہ یہ تو مجھے کرنا ہے, مجھے اس میں سے نکلنا. لوگوں کو بھی پتا تھا جو مجھے جانتے ہیں کہ عائشہ کے ساتھ ہوا ہے نا یہ کھڑی ہو جائے گی, یہ کر لے گی, کیونکہ وہ مجھے جانتے تھے. یہ باقی اللہ کا کرم ہے, اللہ کی مدد ہے, اس سے میں بالکل انکار نہیں کر رہی ہوں. لیکن اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میں فائٹ کروں. اور جو مشکلات آئیں وہ تو بیسیکلی ایک میڈیکل کی ہیں جو ابھی بھی میرے ساتھ ہیں. صرف جو اسپائنل کارڈ انجری ہوتی ہے شہری, اس میں صرف بظاہر چلنا پھرنا نہیں ہے, انٹرنل بہت سارے ڈیمیجز ہوتے ہیں, بہت سارے انٹرنل پرابلمز ہیں, دوسرے آرگنز ہیں, مسلس کے, دیر آر سو مینی اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایون کہ مجھے ایک بات بتائیں, یہ میں نے سنا ہے کہ جب انسان پہ, اور ہوتا بھی ہے, جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کے بڑا قریب ہو جاتا ہے. بے شک. جب آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہوا اس وقت کیا فیلنگ تھی آپ کا, اور اللہ میاں کا کیا معاملہ تھا؟ اچھا دیکھیں, امی ہماری بہت مذہبی ہیں, ابو بھی ہیں, بھائی نے بھی کافی کہا کہ یہ دعا پڑھنی ہے, یہ وظیفے. ہاں یہ صحیح بات ہے کہ شروع میں نے بہت پڑھے, صرف اس لیے نہیں کہ میں صحیح ہو جاؤں, صرف ان لوگوں کے لیے بھی کیونکہ وہ لوگ چاہتے تھے. مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ میرے لیے اچھا ہی کریں گے. اور ایون کہ ابھی تو بہت سارے لوگ میرے مددگار ہیں. سمہاؤ کہ ایسے وقت بھی آئے کہ جب میں نے سوچا کہ اب لوگوں پہ توکل نہ ہو, اور میں نے یہ بھی سوچا کہ اگر میں خالی میدان میں بھی اس حالت میں ہوں گی جس اللہ نے مجھے 7 لوگوں میں اچھا رکھا ہے, اس خالی میدان میں بھی مجھے اچھا رکھے گا, کیونکہ صرف اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے. اور انسان سب کٹ پتلی ہیں, ان کے ذہنوں میں میرے لیے اگر پیار ڈالا ہے تو اللہ نے ڈالا ہے. تو جب اللہ اس طرح مدد کر رہا ہے تو اکیلے میں بھی کرے گا. میں صرف اللہ کے آسرے پہ ہوں, میں کسی انسان کے آسرے پہ نہیں ہوں. اللہ میری مدد کرے گا. اور بالکل جی, ہم سب کے لیے صرف اللہ میاں ہی کافی ہیں. ظاہر ہے جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو ظاہر ہے پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور جو لوگ اس طرح کے پرابلمز میں ہیں ان سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی اس پرابلم سے باہر نکلنے کی کوشش کریں. زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی. میں نے ایک زمانے میں پوئم پڑھی تھی, ٹرائی اگین. ایک چوٹی کی کہانی تھی کہ وہ چڑھتی ہے, گرتی ہے, چڑھتی گرتی, ان دی اینڈ وہ اپنا گول اچیو کر لیتی ہے. ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم انسان ہیں. اگر کوئی واقعہ ہو گیا ہے تو اس سے آگے بڑھے, اس سے نکلیں, نہ کہ آپ ڈپریشن میں چلے جائیں. اور یہ بات میں نے اس وجہ سے عائشہ سے پوچھی کہ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں اس وقت ہمیں اللہ زیادہ یاد آتا ہے. اگر مفتی صاحب ہم اس کو اس طرح لینے لگے کہ اللہ میاں نے شاید ہم پہ مصیبت اس وقت ڈالی ہے کہ اللہ میاں ہم سے بہت پیار کرتے ہیں, وہ ہمیں چاہ رہے تھے کہ میرا بندہ میری طرف آئے. بالکل ایسا ہے. حضور صلی اللہ قرآن نے پہلے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزماتا ہے, کبھی مال سے, کبھی جان سے, کبھی اولاد سے. تو اب یاد رکھیے گا کہ اللہ نے کبھی جان سے آزمانا ہے, کبھی مال سے آزمانا ہے, کبھی اولاد سے آزمانا ہے. تو اللہ مومنوں کو یہ آزماتا ہے. اور آپ یاد رکھیے گا کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں انسان کو بہت تیز بخار ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کو کسی سے پیار ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اتنا محبت اور اتنا رحمت نچھاور کرتا ہے کہ انسان کی حیت نہیں ہوتی
کہ وہ اس کو قبول کر پائے یا اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی. ہاں، تو یہ بخار کا آ جانا بھی جو ہے نا اللہ کی محبت کا نظرانہ ہے. سبحان اللہ. میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ اللہ مومنوں کو ہی آزماتا ہے, تو جو غیر مسلم ہیں یا ان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو دیکھیں, ایک ہوتا ہے عذاب آنا, ایک ہوتا ہے عذاب آنا, اور مومنوں کا آزمانا جیسے امام حسین کو آزمایا گیا, تو یہ آزمانا الگ ہوتا ہے. ان کا آزمانا نہیں, ان پر تو عذاب ہوتا ہے کہ جو وہ گناہ کرتے ہیں, خطائیں کرتے ہیں, اور اگر کوئی گناہ بھی نہیں کر رہا اور ان پر بھی کوئی ظلم و زیادتی اگر آپ سمجھتی کہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کا بدل عطا فرما دیتا ہے. اور ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ اگر صحیح رہتے ہیں, کافر ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے آخری وقت میں کلمہ بھی نصیب فرما دیتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے. اور وہی والی بات کہ جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ بخار کا آنا بھی جو ہے وہ کبھی کبھی گڈ سائن ہوتا ہے. یہاں پر بہت ساری ابھی اور بھی ظاہر ہے اس نشست پہ ہمیں باتیں ڈسکس کرنی ہے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں. باران رحمت سحری ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے اور ہمارا دسترخوان بھی جو ہے وہ سجا ہوا ہے اور ہم نے سحری بھی کر لی ہے, لیکن ابھی باری یہ پوچھنے کی کہ جو ہماری شیف تھی انہوں نے کیسا کھانا بنایا تھا. جی نگت, کیسا لگا آپ کو انہوں نے جو بنایا تھا یہ ڈش؟ کیا نام تھا شاکرہ اس کا؟ میں نام بھول جاتا ہوں. چکن ملائی ہانڈی. چکن ملائی کیسی لگی آپ؟ چکن ملائی ہانڈی واقعی بہت مزے کی تھی, اسپیشلی جو اس نے جو ہے تو یہ جو شملہ مرچ ریڈ اور جو ہے تو گرین جو اس میں ایڈ کی, اس کا جو فلیور ہے وہ اس میں زیادہ جو ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. یعنی کہ آپ, کیونکہ آپ خود بھی بڑی ایکسپرٹ ہے کوکنگ کرنے میں, تو آپ کے لیے ایسے پاس ہیں. گڈ ہے, بالکل بالکل. کیا بات ہے, آپ تو ہمیشہ ہی پاس ہو رہی ہیں. عائشہ آپ کو کیسا لگا؟ یہ بہت اچھا بنایا تھا, لیکن مجھے ڈرنک بہت زیادہ پسند آئی اور میں اس کو گھر پہ ضرور ٹرائی کروں گی. اتنا اچھا تو نہیں بنا پاؤں گی, لیکن میرے بچوں کو بہت پسند آئے گا. بالکل, بچوں کو آپ اپنا بنا کے, ورنہ شاکرہ سے رابطہ کر لیے, خود گھر پہ دیجیے. شاکرہ بہت اچھی ہاں ہے. بالکل عائشہ میں اچھا شاکرہ, مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی میں اس وقت ایک میرا کوسچن رہ گیا, آپ جب وہاں انگریڈینٹ کے نام لے رہی تھی تو کچھ ایسے نام تھے جو بڑے مشکل تھے, تو یہ کیسے یاد کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ اتنے مشکل نام, ٹی وی ہو, پتہ نہیں کیا کیا آپ نام لے رہی خشاش تھی, بادام, سونٹ تو ادرک ہے, پتہ نہیں نام بڑے مشکل لے رہی تھی. وہ آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں نا, باقی سب سننے والوں کو بہت اصل میں آپ کو کچن کا پتہ نہیں ہے. یہ ہر خاتون کو آتے ہیں, بالکل. امی کو بھی آتے ہوں گے میری. اچھا ایک انگریڈینٹس پوچھے کوئی جو مجھے مشکل لگے, پوچھے پھر میں دیکھوں مجھے کتنا آتا ہے. بادیان, کیا پورا نام کیا لگا؟ بادیان کا پھول. بادیان کا پھول نہیں آتا مجھے, لیکن مجھے لگتا ہے یہ الائچی کی طرح کالے رنگ کا اتنا بڑا ہوتا ہے, اسٹار کی طرح. سیکھا ہے میں نے. دیکھا ہے, یہ کسی ایکٹر کا نام نہیں آتا, بادیان کہاں رہتا ہے. بادیان کے پاس سے میں نے آپ کو اس کی شیپ بتا دی, اتنی بری نہیں ہوں. اچھا یہ مجھے اپنی جو بادیان کا جو پھول ہے, اچھا ہمارے جتنے بھی جو مسالے ہیں ان کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے. سائنس ہے, اس پہ بک لکھنی چاہیے, بلکہ لکھی ہوئی ہے. اور کیوں, کون سے کھانے میں, کون سے سالن میں کون سا مسالہ جاتا ہے, کس وجہ سے جاتا ہے, اس کے پیچھے. سارے مردوں کو بھی یہ بک پڑھانی چاہیے, کیونکہ ہم لوگ بڑے مایوب نام لگتے ہیں. جب یہ نام لے رہی ہوتی میں یوں کر رہا ہوتا ہوں, مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا, اتنا پتہ نہیں سر کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے. لیکن حیرت جی ساری خاتون, سب کو نہیں آتے ہوں گے, سب کو آتے پکا. اصل میں یوزلی جو کچن میں خواتین ہوتی ہیں نا, تو ان کو تو پتا ہو, جس کو کھانے میں انٹرسٹ ہو. اچھا ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گی, ہمارے ایک رشتہ دار ان کی بیٹی تھی, بڑے لاڈ پیار میں پلی ہوئی, تو ذکر ہو رہا تھا کیا آتا ہے پکانا. ان کی ماں بڑی طاقت تھی اپنے کاموں میں, بہترین مشہور, تو ان کی بیٹی نے بڑے فخر سے مجھے بتایا, اس کی شادی ہونے والی تھی, کہ مجھے کینو چھیلنا آتا ہے. واہ, اچھا یہ جوک تھا؟ نہیں یہ سچ ہے. اچھا جوک نہیں ہے, اس نے بڑے آرام سے بتایا مجھے. عائشہ لیکن عائشہ نے جو ابھی میں آپ کو بتا دوں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, میرا مطلب عائشہ کے ساتھ پرانی دوستی بھی ہے, تو اس سے میرا ان سے مذاق ہے, ایسی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن عائشہ نے جب کہا نا کہ طاق, تو میں نے کہا اتنی سلیس ہی کہتے ہیں نا, اتنی سلیس اردو بولنے کی, اردو بہت اچھی ہے میری. اچھا جی ہمارے اس وقت سلیس کا مطلب آسان والی اردو. ہاں سلیس آسان ہوتی ہے. پتہ نہیں میری اردو ویک ہے. جی ہمارے اس وقت سیٹ پہ دو ہمارے ننھے مہمان بھی موجود ہیں, اور وہ آج اپنا پہلا روزہ رکھنے جا رہے ہیں. بڑی پیاری سی ان کی اسمائل ہے, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عباس. محمد عباس. بس کون سی کلاس میں آپ؟ 3rd C. 3rd C. اچھا سیکشن ضرور بتاتے ہیں بچے, میرا 8B تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ پہلا روزہ رکھنے جا رہے ہیں, تو کوئی دعا سوچی بھی آپ نے کہ یہ دعا مانگوں؟ جی. کیا دعا؟ میں بڑا ہو جاؤں. بڑا ہو جاؤں. مجھے شادی کرنی ہے آپ؟ بڑا ہونے کی جلدی کیا ہے آپ کو؟
मम्मा की मदद करनी है, हैं? मम्मा की मदद करनी मम्मा की मदद करनी पड़ेगी। अल्लाह, बच्चे कितने मासूम होते हैं। मम्मा की इनको मदद करनी है, और ये मदद आपने बहू लाके तो नहीं करनी है? ऐसे तो कोई प्लान नहीं है फिलहाल। अच्छा, कैसे मदद करोगे? मदद मम्मा की कैसे क्या करेंगे आप? मदद करनी है, है? मम्मा का काम कर कर। मम्मा काम करके। ये आपकी बहन है? अच्छा जी, आपका नाम क्या है? सैयद अलीशा। तो मुझे बहुत तेज लग रही है, मुझे मासूम मम्मा वो की लग रहा मदद है। ये नहीं करी वो अच्छा, कर- मुझे बताएं, आप क्या बड़े होके क्या बनेंगी आप? मैं डॉक्टर। अच्छा, मैं थक गया हूँ, डॉक्टर टीचर, कुछ नया सोचो तुम लोग हैं। अच्छा, ये मम्मा की मदद करता है? और तुम? मैं भी करती आप करती हैं? करती हूँ। थोड़ी करती हैं यार, ये वैसे उल्टा है कि लड़की नहीं कर रही, लड़का कर रहा है, तो आप थोड़ी क्यों करती हैं, ज्यादा क्यों नहीं करती? पता नहीं, अच्छा, पापा की मदद करती है। आप लोगों में लड़ाई होती है वैसे हैं? थोड़ी होती है। ज्यादा गलती किसकी होती है वैसे? अमूमन मैंने देखा है कि लड़कियों की गलती ज्यादा होती है, ऐसा है? नहीं, मोहम्मद आवाज की होती है। किसकी? मेरे भाई की। क्या गलती, क्या तंग करता है आपको? हर बात पे मारता रहता है। अल्लाह, मार आप कुछ नहीं करती? मैं भी पलट के मारती हूँ। मैं पलट के मारती हूँ। ये मुझे बेचारा बहुत मासूम लग रहा है, मुझे तेज लग रही है ये बच्ची। अच्छा, ये क्या तंग करती हैं आप? ये मुझे तंग करती है जब भी मैं कुछ खेल रहा होता हूँ। क्या तंग करती हैं? तंग क्या करती हैं? कोई तंग याद ही नहीं आ रहा हैं? कोई तंग याद नहीं आ रहा। चलिए जी, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, और अल्लाह ताला आप लोगों को बड़ी तरक्की दे, और आप आगे जल्दी से बड़े हो जाएं, और अपनी अम्मी का ही, ना सिर्फ अम्मी का बल्कि पूरे मुल्क के लिए आप कुछ करें। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, और आप लोगों के साथ हमारे गिफ्ट भी जाएंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, बात हो रही थी ब्रेक में, तो निगत भी कह रही थी कि उन लोगों के बारे में बताएं, एक तो हम वादा कर लेते हैं और उस वादे को हम तोड़ भी देते हैं, तो अगर वादा करके तोड़ा जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है? शरीयत में हुक्म ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसको अहद का पास नहीं उसके दिल में ईमान नहीं। इससे मुराद यही है कि जो बंदा अहद करता है यानी वादा करता है, उसको शरई तौर पर लाजिम व मलज़ूम है कि वो अपने वादे को पूरा किया जाए। अच्छा, वादा भी ऐसा होना चाहिए जो जायज़ वादे हो। मिसाल तौर पे आप ऐसा वादा कर लें कि जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, या ऐसा वादा कर लें कि जो असूलों के ख़िलाफ़ हो, यानी फितरी तकाज़ों के ख़िलाफ़ भी बहुत से लोग ऐसी बात कर जाते हैं कि मैं वो काम कर लूँगा, हालांकि ना आपके अंदर वो कुव्वत है ना ताकत है, फिर भी आप कोशिश करते हैं। तो उन चीज़ों से यानी कि आप अपनी कैपेसिटी या अपनी हिम्मत को देखते हुए, और दूसरी शरई हुदूद के देखते हुए अगर किसी चीज़ का वादा कर लिया है तो उसका पूरा करना लाजिम व मलज़ूम है। अगर नहीं किया तो अल्लाह के रसूल के हदीस के मुताबिक उस शख्स के अंदर ईमान नहीं रहता, ईमान का नूर नहीं रहता। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है, हमारे सर्कल में हम देखते हैं कि जो बात बात पर झूठ बोलते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमने मजाक में झूठ बोला। तो क्या मजाक में झूठ बोलने का गुनाह नहीं है? मजाक में झूठ बोलें या संजीदगी में झूठ बोलें, झूठ झूठ होता है। और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूलल्लाह क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? उसने फरमाया हाँ हो सकता है। उसने पूछा क्या मोमिन बखील हो सकता है? बखील कहते हैं कंजूस को। बिल्कुल। उसने कहा हो सकता है। रसूल ने फरमाया हाँ बिल्कुल हो सकता है। फिर अर्ज की गई, या रसूलल्लाह क्या मोमिन झूठा हो सकता है? फरमाया काला ला, फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तो ये मालूम हुआ कि मोमिन की सिफत के अंदर ये बात आती है कि वो झूठ नहीं बोलता, और जो झूठ बोलता है वो मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन नहीं हो सकता। बात नहीं समझने की। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी होता है, डॉक्टर साहब आप भी मुझे बताइएगा, कि हमारे यहाँ अप्रैल फूल मनाया जाता है, जो एक तो हमारा है नहीं है, वो वहाँ से है, और उसमें भी लोग मजाक कर रहे होते हैं, और वो समझ रहे होते हैं कि जी अप्रैल फूल तो कोई बड़ा कोई गेम है, कोई ये गेम है, उसका भी आप देखते होंगे कि बड़ा एक इम्पैक्ट आता है कि लोग अप्रैल फूल मना रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे बड़े बड़े हादसात ने जन्म लिया, और कई लोगों को हार्ट अटैक भी हो गया। मिसाल के तौर पे किसी पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया गया कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सपायर हो गया। तो ऐसा भी हुआ है जो मुशाहिदे में आया है। झूठ किसी भी सूरत में बोला जाए वो कतन इस्लाम के अंदर उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और उसकी वही सज़ा है, चाहे वो मजाकन बोलें या इरादतन बोलें, गैर इरादी तौर पे बोलें। हत्ता कि यहाँ तक कि हम आप घर में बैठे होते हैं, बेल बजती कि ना पापा आपके फला जो है दोस्त आए, तो कहते थे, पापा कहते थे कि नहीं जी आप मना कर दो कि है ही नहीं, घर में ही नहीं ये है। चीजें जो है ना हम तो बच्चों जब हम ये तरबियत अपने नौजवानों को देंगे तो ये बड़े होकर क्या लेके जाएंगे, कौन सा माशरा बनाएंगे ये?
आज माशरे में जो बिगाड़ है वो आपके सामने है। बिल्कुल जी, इस चीज़ के बारे में बड़ा एक अहम बात है और इन बातों को बहुत सीरियस लेना चाहिए। नशिस्त को लगाने का मकसद भी होता है, बातें करने का मकसद भी होता है कि इन बातों को बहुत ही सीरियस दिया जाए। अच्छा निकित, हम जब पहले थे आप मुझे कुछ बता रही थी किसी ड्रिंक के बारे में, कुछ खजूरों से लेकर ड्रिंक थी, उसके बारे में मुझे जी, बता रही थी। वो ये है नबीज, जो है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट ड्रिंक थी। ठीक है, नबीज का इस तरह से उसको बनाया जाता है कि खजूरें लें, अगर आप 250 ग्राम खजूर लें, एक पाव, और उसको जो है ना 1 किलो पानी में आप भिगो दें, रात को भिगोएं और सुबह में जो है तो उसको अच्छी तरह से उसकी गुठलियाँ निकाल के अच्छी तरह से हाथ से मसल लें, उनको नरम हो जाएगी और उसको फिर पीस लीजिए और उसमें दूध ऐड कर लीजिए और उस ड्रिंक को आप सहरी में लीजिए। आई थिंक उसके साथ आपको कुछ और खाने की जरूरत नहीं है, इतनी फुल ऑफ एनर्जी है। बिल्कुल जी, ये इस वजह से भी अच्छी बात है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमें पूरे दिन में प्रॉब्लम होती रहती है, वो तली हुई चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह की ड्रिंक लेंगे सहरी में तो डेफिनेटली आपको बड़ा फायदा होगा। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।